قلوب کو کھول لیتا ہے۔ جو اللہ پاک کی بات کو محبت سے سنے، عظمت سے سنے، توجہ سے سنے۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا کہ اللہ پاک سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو، اللہ کی بات کو سنو اور پھر عمل کرنے کی نیت کرو۔ آگے پھر اللہ پاک قلوب کو تبدیل کرتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امتوں کے اوپر کلمے کی محنت کی۔ اس سے میں بزرگوں اور دوستو، یہ بہت قیمتی مجمع ہے، کر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو مجمع جمع ہوا ہے ان کے اندر کے دل کا جذبہ ہے کہ اللہ پاک کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اسی کے لیے آئے۔ اس لیے دعا کرو، یا اللہ جیسے تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی قلوب کو کلمے سے بھر دیا تھا اور تو نے ان کے دلوں سے غلط یقین کو نکال دیا، اے ہمارے رب ہم تو بڑے ضعیف ہیں، کمزور ہے، امام الحق کے زمانے سے 1400 سال دور، نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، اور نہ سب یا ہمارے رب تو اپنے فضل سے اس کلمے کو ہمارے دلوں میں اتروا دے۔ یہ دعا کرو۔ ابھی سارا نقصان جو ہے، سارا نقصان غلط یقین کا ہے۔ اس دن آپ جو ہے نا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سن لو امام الانبیاء کی یقین کی حد نہیں تھی، اس طرح لیکن پھر بھی اللہ پاک قرآن پاک میں رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، اس کو قصے مت سمجھو، اس میں بہت زبردست توحید چھپا ہوا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے انبیاء سابقین کے جو واقعات وحی کیے ہیں وہ اس لیے کہ تیرے قلب کے اندر بھی جماؤ پیدا ہو سکے، حالانکہ امام الانبیاء کی یقین کا کوئی حد نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھو، جب تک ہم کلمے کی دعوت روزانہ نہیں دیں گے، اللہ کی عظمت کو بیان نہیں کریں گے، ہماری کسی عمل کریں گے لیکن اس عمل کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اب یہ تو نہیں نماز جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان کا نماز، ان کی رکعتیں اعلیٰ ہیں، ان کا رکوع بہتر ہے وہی، لیکن اب بزرگوں دوستو، صحابہ کرام جا رہے ہیں سمندر کے اوپر جا رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے اوپر جا رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں؟
اندر میں ایک اندر خرابی ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں سب سے پہلے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. یہ پہلا کلمہ کو دل میں اتارنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو بیان کریں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا الله أكبر لم يكن شيئا مذكورا. ارے انسان یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ ایک زمانہ ان سب پہ ایسا تھا کہ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں. اب ایک آدمی اپنا آپ کو دعوت دے رہا ہے. اے اللہ تیرا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اے ہمارے رب ہم تو تھے ہی نہیں, تو نے ہم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. اور یا اللہ پھر تو نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا, یا اللہ تو نے ہمیں دماغ دے دیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. ہم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں. اللہ پاک تو اس کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اور ہم بیان نہیں کرتے. کتنا بڑا ظلم ہے. کبھی ہم یا اللہ کہ آنکھیں تو نے دی ہے, دو آنکھیں. اگر میری آنکھیں نہ ہوتی یا اللہ میں کتنی پریشانیوں میں ہوتا. یا اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے. یا اللہ تو نے ہمیں دو آنکھیں دیے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر ایک چیز کا میں نے جوڑا پیدا کیا. سن لو, ڈنکی کی چوٹ پہ سن لو. اگر تمہارا جوڑا نہ ہوتا تو تم سب پاگل اور دیوارے ہوتے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ میں وہ رب ہوں کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا. اللہ اکبر. تاکہ تم اس کے قریب آ کر تمہیں اطمینان, تسکین اور سکون مل جائے. اور پھر میں نے تمہارے دونوں کی دلوں میں محبت رکھی ہے. یاد رکھو میں نے خود پڑھا تفسیر میں کہ اللہ پاک میاں بیوی کے اندر جو محبت ڈالتا ہے وہ محبت تمہیں کسی جگہ بھی نہیں ملی. اللہ پاک کی رحمت, یہ اللہ آپ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. ہم اسی کو بیان کریں. اللہ یہ بچے تو نے ہم کو دیے ہیں, اس کو کہنا پڑے گا. جو اس کو نہیں کہے گا اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں آئے گی. یا اللہ پاک کا نظام تو نے اپنی قدرت سے چلایا. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ جو آپ لوگ یہ کاٹ کی منڈی میں جاتے ہیں, یہ جو آموں سے, سبزیوں سے اور بھائی کدو سے اور کریلوں سے بھرا ہوا ہے, یہ تو ہم زمین نے پیدا نہیں کیا ہے. سب بولو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا. اس لیے اس کو بار بار کہنا پڑے گا. سارا بگاڑ غلط یقین کا ہے. اب جو مشورہ ہو رہا تھا اس میں ہمارے امیر پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی ہم تو اس کام کو یاد رکھو, ہمارا پاک نے بھی اس کام کے اندر لگایا ہے, ہم اس کام میں چل رہے ہیں, ہم اس کام کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت عظیم الشان کام ہے. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی حالت میں موت عطا فرما اللہ اپنے راستے میں کہ میرے پرندے میرا گوشت کھا لے اور میں ہڈی بن کر کے رہ جاؤں, اور یا پھر میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں ہڈیوں کے ساتھ, اور پھر جو ہے پرندوں کو پیٹے سے گوشت نکل کر میرے وجود کے ساتھ جڑ جائے تاکہ تو خوش ہو جائے. پھر وہ امیر کا نام تو میں بھول گیا, اس صحابی وہ شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا صحابہ سمجھتے تھے اس کام کو, اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. اس لیے سارے دنیا میں صحابہ کی قبور پھیلے ہوئے ہیں. یا اللہ تو ان کے اوپر رحمتیں برسا دے. اگر صحابہ کرام نہ آتے تو آج یہ جو مجمع بیٹھا ہوئے یہ سب کے سب گائے کو سجدہ کر دے, کیونکہ یہاں پہ صرف 2 مذہب ہیں. یہ نقل جو ہے تو وہ صحابی جب شہید ہو گیا تو اس کو جب دفن کیا زمین نے اس کو جھٹکا دے کر کے باہر نکالا.
پھر دفن کیا، پھر جھٹکا دے کر کے باہر نکالا، پھر دفن کیا، پھر جھٹکا دے کر باہر نکالا تو وہ امیر بھی حیران ہو گیا۔ پھر پرندے آئے اور اس کے گوشت کو کھانے لگے اور ہڈی سے ہڈ نہیں رہ گیا۔ جب گھر پہ پہنچے تو پوچھا، کہتے اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جب میں مر جاؤں تو میرے پرندے میرے گوشت کھا کر میں قیامت کے دن فرشتوں کے پیٹوں سے نکل جاؤں۔ یہ بہت عظیم الشان رستہ ہے۔ یہ جو ابھی جماعتیں یہاں سے جا رہی ہیں، یہ سمجھ جو نہیں ہم رہے ہیں، وہ غلط یقین کی وجہ سے۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ اگر اس مجمع کو پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں جو کچھ ہے، جو بکریاں ہیں، جو گائے ہیں، جو سونا، سب فروخت کر کے ان جماعتوں کو اللہ پاک کے راستے میں رخصت کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے غلط یقین کی وجہ سے۔ یہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو مادی جو اللہ پاک کے راستے میں نکل، یہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں جس کام کے اللہ جل شانہ نے انبیاء السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اور سب سے عظیم الشان محنت جو ہے وہ نبیوں والی محنت ہے۔ بس کے بدراکوں سے جواب نکل جائے، غریب آدمی نکلتا ہے تو وہ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ پھر کیوں نام لکھا لیا۔ اگر یہ ہم کو پتہ چلا، اس لیے میں ضرور دوستوں غلط یقین کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جو نبیوں والے واقعات بیان کرنے ہوں گے۔ یہ جو فرعون کا واقعہ مجھے پتہ ہے کہ سب مجمع کو پتہ ہے۔ فرعون جب بنی اسرائیل نکل گئے، چیلہ کے قریب تھے تو پیچھے فرعون بھی نکلا۔ اب بتاؤ اس زمانے میں کسی نے تو فرعون کے لشکر کو بھی دیکھا ہوگا اور بنی اسرائیل کو بھی دیکھا ہوگا۔ جس نے دونوں کو دیکھا ہوگا اس کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ بنی اسرائیل تو پکڑے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اللہ پاک کیسے فرما رہے؟ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، میں نے فرعون اور اس کے لشکر کو ان کے باغوں اور چشموں سے پہلے نکالا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں سے، اور جو محل انہوں نے بنائے تھے اور جو تکیا اور گدھیلے پہ بیٹھتے تھے ان سے نکلوالا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر فرعون کو پتہ ہوتا کہ میں نے دوبارہ ان محلات میں واپس آنی تو چلا جاتا، اس کے تو ہم گمان میں نہیں تھا۔ واو، کیسا عظیم الشان رب ہے۔ لیکن آسمانوں میں کیا فیصلہ ہو چکا تھا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، آسمانوں میں اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور زمین پہ نظر آیا تھا کہ بنی اسرائیل پکڑے گئے۔ اس لیے سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ الہ، بھائی ہاتھ منہ مت اٹھاؤ، ایسے مت کرو، اس سے توجہ خراب ہوتی ہے۔ توجہ سے بات کو سنو اور دعا کرو، یا اللہ تو ہمارے دل میں اتروا دے۔ یہ سب آپ خود سوچیں، ان واقعات میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آپ خود سوچیں 313 کیسے 1000 پہ غالب آ گئے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کیا فرمایا؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ وَإِذْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو لشکروں میں سے ایک دوں گا، ایک ہے ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا ہے تمہیں فتح دوں گا۔ لیکن تم بھی وہ ابو سفیان کا قافلہ چاہ رہے تھے کیونکہ وہ اس میں آسانی تھی، لیکن اللہ پاک کیا چاہتا تھا؟ اللہ قربان جو اللہ پاک کی ذات عالم، کہتا ہے میں دونوں کو ٹکرانا چاہتا تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ میں حق اور باطل کو ٹکرانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل ثابت ہو جائے۔ اسے جب مجاہد جنگ کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل سے خوف کو نکلوا لیتا ہے،
کیوں پھر کافر کے تو ان کے درمیان میں اللہ پاک ہوتا ہے. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. 70 ان کے سردار مارے گئے اور بھائی جو کتنے زخمی ہو گئے اور بھائی ناکام ہو کر کے واپس لوٹ. اللہ نے کروایا, اللہ نے. پھر اسی جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام جب مصر شام جا رہا تھا تو اس میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ شام کی طرف ایک خشکی کا رستہ تھا. کس کا رستہ تھا؟ زور سے بولو. اب عالم یہ مجمع والے سن لے, جب تمہارے سامنے 2 راستے آ جائیں, ایک خشکی کا ہے اور ایک پانی کا ہے, کس راستے کو اختیار کرو گے؟ خشکی والا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رستہ سمندر کی طرف کر دیا اور قوم کو پتہ بھی نہیں چلا. قوم کو اس وقت پتہ چلا جب یہ کنارے پہ پہنچ گئے, کیونکہ آسمانوں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ یا 16 لاکھ فرعون کے لشکر کو پانی میں ڈبونا ہے. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا ہوگی؟ چیخ اٹھی, ہم تو برباد ہو گئے, پکڑے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا. اب پرستوں کی ہوتی ہے چہرے نشی کے دلا, پرستوں کیسے ہوتی ہے چہرے نشی کے دلا. کلا اِنَّا مَعَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. میرے ساتھ اللہ ہے, وہ رستہ نکلوائے گا. پھر اللہ پاک نے فرشتے نہیں بھیجے. اللہ وما قدر اللہ کا قدری. میں درمیان میں ایک بات کرتا ہوں, انبور کا من فی النار و من حولہ, اس کے اس میں لکھا ہے دیکھو یہ مسجد ہے, یہ آپ لوگوں کے ارد گرد حجاب ہے. مجمع اس دیوار سے باہر نظر نہیں آ رہا. ایسے اللہ جل شانہ کے ارد گرد جو حجاب ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے. کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ اگر اس حجاب کو دور کر دے تو اللہ پاک کی تجلیات سے اور عظمت سے سارا عالم جل کر خاکستر ہو جائے. اللہ سارا دن گزر جاتا ہے, ہم اللہ پاک کو بیان نہیں کرتے. جس چیز کو دیکھو فوراً کو اللہ پاک, یا اللہ تو نے اس کو پیدا کیا. تو پھر اللہ پاک نے کیا مسلسل نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. کلاشی سے سمندر مارو. جب مارا تو پھر کیا ہو گیا؟ فَانْفَلَقَ. سمندر 12 راستے میں پٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. وہ لاٹھی میں کمال نہیں تھا, کمال اللہ کے امر میں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مل گیا اور اس سے سمندر کے 12 ٹکڑے ہو گئے, 12 راستے اس کے اندر بھر گئے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ سب بولے وہ نہیں ہوگا. اب بالکل دوستو, پھر یہی فرعون تھا, پھر وہ کرتا فخشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی. پھر وہ کیا کہتا نا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. جب پانی نے پکڑ لیا تو پھر کیا کہا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل. میں اس رب کے اوپر ایمان لایا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان ہے. کتنا شرمندہ ہو گیا ہوگا. پہلے تو کہتا کہ میں رب ہوں, اب تو کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا ہوں. دوستو اللہ نے ان کو مہلت دی. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. اس سارے دنیا میں جو آپ کو طاقتیں نظر آ رہی ہے, یہ جو حکومت, خدا کی قسم اللہ پاک کی طاقت کے مقابلے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں سارا کائنات خاکستر ہو جائے. ہمارے دل میں سارے عالم کے انسان کی ہمدردی ہونی چاہیے. اعلیٰ اگر یہ سارے دنیا کے انسان انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ بغیر کلمے کے مر گئے تو بن بیچاروں کا کیا حال ہوگا.
ان تغرس علی ہداہم فإننا لا یہدی من یضل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے بے قرار ہیں لیکن اللہ پاک گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. فلا تظلم نفسک علیہم قصرا. اے میرے عظیم الشان نبی اتنا غم بھی نہ کر. اور تیرا یہ غم جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قابل تعریف ہے، لیکن اتنا غم بھی نہ کر کہ تیری جان چلی جائے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر دیں گے. آپ سوچ کے اوپر حیران اور گڑی حزن تھا سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے. یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے تمام دنیا کے انسانوں میں تم سب کا پیغمبر ہوں. آپ سلام کی رسالت سارے عالم کے انسانوں کے لیے، سارے امریکہ والے، سارے روس والے، سارے چین والے، سارے دنیا کے انسان، سارے یورپ، ایشیا، افریقہ، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. ہمارے ذمے ہے ان انسانوں کو اللہ پاک کا کلمہ پہنچانا. بتاؤ جب تمہارے ذمے ہے پھر تم گھروں میں بیٹھو گے یا نقل و حرکت کرو گے؟ زور سے بولو. یہ جو جماعتیں جا رہی ہیں ان میں سے کوئی فرد نہ رہ جائے. جن علاقوں سے جماعتیں تیار ہے یہ سب میں جائے، یہ جماعتیں چلی جائے، ان کا استقبال کرے، ان کے گھروں کی خبر لے لے کہ تو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے لیے لگے. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. اس لیے بالکل دوستوں اللہ پاک کو خوب بیان کرو، اللہ پاک کے احسانات کو، نعمتوں، ہر ایک آدمی جس چیز کو دیکھو فون کہو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا. اب یونس علیہ السلام کہاں چلا گیا؟ مچھلی کی پیٹ پر چلا گیا. تم مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہو، لیکن اللہ پاک اگر چاہے پھر زندہ رہ سکتے. یونس مچھلی کے پیٹ میں اندر چلا گیا. اللہ اکبر. ایک روایت میں کہتا ہے کہ 10 دن ایک ہفتہ ہے اور ایک روایت میں 40 دن. اب مچھلی پانی میں جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، کھا رہی ہے، لیکن وہ صحیح سہولت پیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پھر جب مچھلی نے باہر پھینکا تو اس کا چمڑا بڑا نرم ہو گیا تھا. تو اللہ پاک نے کدو کا اور بیل جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے وہ اس کے اوپر سایہ کیا، اور ہرن آتی تھی. اللہ اکبر. ہرن آتی تھی، صبح بھی اس کو دودھ پلاتی تھی اور شام کو بھی اس کو دودھ پلاتی. پڑھو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انگلی کی، کوئی ایسا ہے ایسی انگلی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آدھا غار خلا کے اس طرف چلا گیا اور آدھا اس طرف چلا گیا. لا الہ الا اللہ، ایک انگلی کے اشارے سے. حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ انگلی کا اشارہ یہ شریعت میں تو نہیں تھا، وہ جو جن نے کہا کہ کرتا، لیکن یہ جو اتحیات میں جو آپ انگلی اٹھاتے ہو نا اس سے بھی اس کی طاقت زیادہ ہے. یہ تو شریعت میں ہے. انگلی کے اشارے سے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک عمل کے اندر کتنی طاقت ہوگی. اس لیے میں کل میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے، تقوی کیا ہے؟ یہ چارہ ماننی ہے، دعوت اللہ، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کرنا اور خدمت کرنا. جب یہ کرو گے نا تیرے اندر تقوی آ جائے گا. 5 وقت کی نماز پڑھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دیانتداری کرو گے، آنکھوں کی حفاظت کرو گے، کانوں کی، یہ تقوی ہے. اور تبلیغ کا کام کرو گے. کہتے ہیں اور وہ سنت کا کامل سنت کا متبع ہو، چاہے اس آدمی سے کرامت ظاہر ہو جائے یا نہ ہو جائے، اس کی ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. تم سب اللہ پاک کی ولی ہو اس مبارک کام کی وجہ سے. اس سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے.
یہ جو رکاوٹ ہے ہمارے لیے وہ غلط یقین ہے۔ اب ہم جب بیوی بچے کو چھوڑتے ہیں تو بیوی علیحدہ روتی ہے، بچہ علیحدہ کہ بوا ابو تو چلا گیا، پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہم سے بھول جاتا ہے کہ بھائی وہ تو صرف اپنی ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتی۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ 309 سال نہ کھایا نہ پیا اور زندہ رکھا، لا الہ الا اللہ۔ اور اب بالکل دوستو روزانہ کلمے کی دعوت ہوگی، پھر ہمارے دل میں اترے گا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں چلے گئے، اس نے پوچھا، لمبا واقعہ ہے، اس نے پوچھا کیوں آئے؟ اس نے کہا میں آیا نہیں ہوں، اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى وسعتها، کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، کیا کیا ہے؟ بھیجا ہوا ہے، یہ ساری امت چنی ہوئی ہے، یہ ساری امت بھیجی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں داخل کرائے اور غلط دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں، اب اسلام کی عدل میں داخل کرے۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ ہمارے سرحد پہ 1 ارب افراد ہے، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور گائے کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے بڑا ظلم ہے؟ حالانکہ کرتا کون ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تین اور زیتون کی قسم کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور کوئی طور کی قسم، انسان تو بہت خوبصورت ہے، وہ خوبصورت جو ہے اس مبارک کام کی نہ ہونے کی وجہ سے گائے کو سجدہ کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے دلوں میں سیر عالم کی انسان کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ جو تھوڑی سی نقل و حرکت ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سنت زندگی زندہ ہو رہی ہے، مدارس بن رہے ہیں اور بیت القدس مساجد بن رہے ہیں، سارے عالم میں ایک چہل پہل مچی ہوئی ہے اس مبارک کام کی نقل و حرکت کی وجہ سے۔ ہمارا کوٹ چھوٹا سا شہر ہے، اس سے 10 جماعتیں نکل رہی ہے، ہر مہینے 100 150 200 کی جماعتیں پرائیویٹ مرکز سے نکلتی، اور بیرون یہ جو اندرون ملک ہے 300-400 جماعتیں، اور یہ جو ہے نا یہ نقل و حرکت ہے، اور یہ بیرون یہ جو پیدل جماعت ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ سے فرما رہے تھے کہ سارے دنیا میں ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت سے سارے عالم میں نور پھیل رہا ہے، اسے آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اسی بالکل دوستو ایک دفعہ وہ فرما رہے تھے یہ فضائیں نہیں ہے، یہ جو فضا ہے کہتا ہے کہ آج فضائیں اللہ پاک کے نہ ہونے کی جراثیم سے بھری ہوئی ہے۔ فکر سمجھ میں آ گیا؟ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے، اس کا آواز تو ختم نہیں ہوتا، یہ بھی کہتا ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، یہ کہتا ہے، یہ ساری فضائیں اس سے بھری ہوئی ہے، پیسے سے زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ پاک زندگی بناتا ہے اور اللہ پاک زندگی بگاڑتا ہے۔ قارون کی زندگی پیسوں سے نہیں بنی، پیسوں نے قارون کی زندگی کو بگاڑ دیا، آج بھی قارون زمین کے اندر جا رہا ہے۔ ملک و مال سے زندگی نہیں بنتی، اگر ملک و مال سے زندگی بنتی تو فرعون غرق نہ ہوتا، نمرود ختم نہ ہوتا۔ زندگی اللہ پاک بناتا ہے اور اللہ پاک بناتا ہے۔ دونوں جانوں کی کامیابیاں ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں، اور دونوں جانوں کی کامیابی کو اللہ پاک نے دین سے جوڑا ہے۔ دین دنیا میں ہوگا ساری دنیا زندہ ہوگی، دین دنیا میں نہیں ہوگا ساری دنیا مری ہوئی ہوگی۔ ساری دنیا کے انسانوں تک کلمہ، تو اس نے کہا ربیع بن عامر نے ان کے میں ہم آئے نہیں، یہ بات ان سے کہی، انہوں نے کہا اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر وہ اب ایک آدمی ہے۔ مولانا صاحب سے فرما رہے تھے اللہ اس کو صحت عطا فرما دے کہ ایک طرف بھی 1 لاکھ فوج کھڑی تھی، دوسری طرف بھی 1 لاکھ فوج، اور یہ درمیان میں جا رہا ہے۔ بہت قضا سے والا مان کی فوج کے راگے کا نا رنگا بدے بدا رشی، یا اگر ہم ان 2 لاکھ کی فوج میں سے چلیں تو ہمارا چہرہ بدل جائے گا خوف سے۔
لیکن اس کے چہرے پہ کچھ فرق نہیں تھا. اس نے کہا کہ پھر جزیہ دو گے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو 2-2.5 لاکھ کا لشکر اجرار ہے، اس کا مقابلہ کیسا کرو گے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں. اللہ تو کرو یا اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا ایک ذرہ تو نصیب کر دیں. کہتا ہے کہ کل جنگ ہوگی تو تمہاری بیٹیاں اور تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں سب ہماری لونڈیاں ہوں گی. لا الہ الا اللہ. ہمارے دلوں میں سر عالم کے انسان کی یا اللہ سارے دنیا کے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یا اللہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ بغیر کلمے کے مر گئے، اے ہمارے رب ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ لم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. کول تو پانی ان کو پلا دیا جائے، ان کے پینے سے ان کی انتڑیاں باہر نکل آئی. ہمیں پتا سکے کہ کافر کو دیکھتے ہی ہمارے دل سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائے. اے اللہ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا یا اللہ یہ تو ہلاک و برباد ہو گیا. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے مسلمانوں، ہماری دشمنی جو ہے وہ شیطان سے. ہماری دشمنی شیطان سے ہے. شیطان لوگوں کو اکساتا ہے کافروں کو اور ہمارے خلاف کرواتا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے اس حالت کو دیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمان ہمارے زبردست خرخواہ ہے تو تمہارے قدموں کو چھومنے لگے. نفس اور شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. اب بالکل دوستو اس لیے نقل و حرکت فرمایا کرتے تھے کہ نقل و حرکت اس امت کی جان ہے. یہ جو امت زندہ ہو گئی ہے یہ نقل و حرکت سے زندہ ہوئی ہے. یہ جوان جو آپ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کی چہرے کے اوپر داڑھی خوبصورت داڑیاں ہیں، اس کو دیکھ کر کے اللہ پاک کتنا خوش ہوگا. یہ سب اس مبارک نقل و حرکت کی برکت ہے. اگر یہ نقل و حرکت نہ ہوتی اگر یہ تو اب آپ کو ایسا مجمع نظر نہ آتا. ساری دنیا کے انسان تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وقت لگا لو. ساری دنیا کے انسان تو پھر کس کس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں وقت لگاؤں گا اور جن کی قواعد پورے ہیں وہ لا. اچھا اب یہ کہ تمہاری دعائیں قبول کیسی ہوگی؟ نماز پہ محنت کر. کیا کر لو؟ زور سے بولو سب. دیکھو خدا کے لیے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج سے ارادہ کر لو کہ میں نے اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ ہاں یہ لگا. اب یہ ہے کہ نماز کی واجبات فرائض سیکھو، نماز کا ڈھانچہ سیکھو، نماز کا قومہ سیکھو، نماز کا جلسہ سیکھو. دیکھو ساری عمر تیرا قومہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک قومے کے بعد ایک دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جو اہتمام کے ساتھ یہ فرض نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو اس دعا کو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے پیچھے پڑھے گا اس کی نماز اس کا قومہ اعلیٰ ترین ہو جائے. پھر سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان میں دعا ہے. اس دعا کے بغیر اس دعا کے پڑھنے کے بغیر جلسہ کبھی تھوڑا کرو گے کبھی تیز کرو گے کبھی کیسا کرو، اس کے بغیر جلسہ تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا. 2 جلسوں کے اندر دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. نماز کا ڈانچہ دیکھو ہاتھ کہاں باندھ رہے علماء سے پوچھو. سجدے میں ہاتھ کیسے رکھیں؟ یہ انگلیاں اگر ایسا کر لیں تو یہ سنت کے خلاف ہے. اگر ایسے ملا لیں یہ سنت ہے. ہر ایک چیز کو سیکھنا پڑے. پاؤں میں کتنا فاصلہ چھوڑے. اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ اتحیات کیسے پڑھے؟ نماز کو حصہ پڑھے. نماز کے معنی سیکھو. اب جب روزانہ جب یہ تو ڈانچہ سیکھ رہا ہے، جب روزانہ کلمے کی دعوت دو گے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گے تو ہمارے نماز میں نور آئے گا. اور نور کیا کہ جب عبداللہ سے فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہر مسلمان جسمانی طور پر تو عرش نہیں پہنچ سکتا ہے
لیکن روحانی طور پہ ہر آدمی پہنچ سکتا ہے، ہر مسلمان پہنچ سکتا ہے۔ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ دماغ میں یہ ہے، دل میں یہ ہے کہ میرا اللہ پاک اس کو سن رہا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا رحمان ہے اور بے رحیم ہے۔ اب جب مالک یوم الدین، اب یہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک سن رہا ہے، تو یہ تو عرش پہ پہنچا ہوا ہے۔ پھر اس نماز میں ایسی، یہ سبحان ربی العظیم جو ہے، یہ مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ 7 مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، نانا چندری طرح سونا بس جائے جلمن میں ہوگا خاور المن دے ہوگا۔ نماز کو خوبصورت بناؤ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ دیکھو سنتوں میں، نفلوں میں کم سے کم 7 مرتبہ تو پڑھا کرو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو تو نماز میں نور آئے۔ پھر آپ کے نفلوں کی وجہ سے، سنتوں کی وجہ سے آپ کے فرض نماز کے اندر بھی طاقت آئے۔ ایک تکبیر اولیٰ ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جائے، 5 نماز پڑھے اور پھر آئے رزق کی تنگی۔ بھائی نماز پہ خوب محنت کر لو، اپنی بیویوں کی نمازوں پہ محنت کر دو، اپنی بہنوں کی نمازوں کے پر محنت کر دو، اپنی مائوں کی نماز، ان کو نماز سکھاؤ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، چلتے پھر کسی سے بات مت، دعوت کے بغیر کسی سے بات مت کرو، کرتے ہو تو اس کو بٹھاؤ، اس کے سامنے اللہ پاک کو بیان کرو، رسالت کو بیان کرو، نبی کو بیان کرو، صحابہ کو بیان کرو، پھر ان کی تشکیل کرو کہ سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچا ہمارے، پھر اس کو لکھو۔ تہجد کی نماز پڑھو، چارج کی پڑھو، اشراق کی پڑھو، اوابین کی پڑھو، بیمار ہو جائے نفلیں پڑھو، بھوک آ جائے نفلیں پڑھو، کوئی مشکل آ جائے نفلیں پڑھو، اللہ پاک سارے کام آسان کر دے گا۔ ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے نماز کی، تو کس کا ارادہ ہے کہ ان سے نماز صحیح کریں گے نا جی آپ؟ اچھا یہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 صفات۔ اکرام مسلم، اکرام مسلم یہ نہیں ہے کہ محلے میں غریب ہے، آپ کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، اور وہ بیچارہ اس کے کپڑے بھی پٹے پڑائیں اور بچی کی شادی بھی نہیں ہوتی، اس کی مدد کرو۔ علماء کی، حفاظ کی، قاریوں کی، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، غریبوں کی، بیواؤں، یہ ہے اکرام مسلم۔ اپنے خرچ پہ بچت کر لو اور وہ غریبوں کے اوپر لگا، یہ اکرام مسلم ہے۔ جو کچھ کام کرتے ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرو، اور سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو پھر گھروں میں بیٹھو گے یا نقل و حرکت کرو گے؟ اچھا اب یہ جو جماعت ہے، یہ آپ لوگ بیٹھے، ابھی باقی اب مودی صاحب چلا لے گا، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن جیسے شپور سے، توق سے، جو نا غریزہ سے، یہ ساری جگہ سے جماعتیں ہیں، جن جن کے ڈرافٹوں میں کمی ہے، جتنی کمی ہے، اگر میرے گھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے گھر میں 3 گائے ہیں، کتنے گائے؟ اگر میں 1 فروخت کر دوں، ڈرافٹ میں جمع کروں تو میں غریب ہو جاؤں گا؟ بولو نا۔ اگر میرے گھر میں 5-6 بکریاں ہیں، 2 بکریاں میں نے بیچی، میں غریب ہو جاؤں گا؟ یہ بات بیچ کر کے ان کے ڈرافٹ کریں گے نا جی نا؟ مودی صاحب آئے، مودی صاحب سارا تقاضے پیش کرے گا۔ دا یو سوال ہونا نو مانو یو یم راماوی چاہتے رہے یا پورا ڈیر جان واہ یو سو خبرے ہو دیوا کے ڈیرا